دنیا کی سمجھ لیں کہ سب سے بڑی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں. مجھے اپنی تلاش ہے. میں کون ہوں؟ انسان کون ہے؟ انسان کیا ہے؟ سائنس میری کیا مدد کرتی ہے؟ سائنس کے مرکز میں بیٹھا سوال کر رہا ہوں. سائنس مجھے میرا تعارف کرنے میں کیا مدد کرتی ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنے تعارف کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے. کوئی بھی چیز تعارف کی ہو نا. یہ کیا ہے؟ کپڑا ہے. کس چیز سے بنا ہے؟ پہلا کہ کیا ہے؟ کپڑا. کس چیز سے بنا ہے؟ اون سے. اچھا بنایا کس نے ہے؟ فلاں کمپنی نے. کس کام پرپس کیا ہے؟ کس کام آتا ہے؟ سردیوں میں سردی لے کر اوپر لے لیتے ہیں. 3-4 سوال ہوتے ہیں. کیا چیز ہے؟ کس کام آتی ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ کیوں بنایا؟ چھوٹا سا بٹن ہے میرے اس پہ لگا ہوا. چھوٹا سا بٹن ہے. یہ کیا ہے؟ بٹن ہے. کس چیز کا پلاسٹک ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کرتے کو جوڑتا ہے. بنایا کس نے ہے؟ یہ بھی ہم پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان کوریا ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان پاکستان میں خدا کرے کوئی شے ہو جو دنیا میں میڈ ان پاکستان کہہ کے بکتی ہو. خدا کرے کوئی ہو. لیکن ہم 4 سوالوں کا جواب مانگتے ہیں. کیا ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ میں نے کہا ہارورڈ یونیورسٹی میں بیٹھا سوال کر رہا ہوں. میرے بارے میں سائنس مجھے یہ تو بتاتی ہے میں کیا ہوں. ہڈیوں کا، گوشت کا، رگوں کا، پٹھوں کا مجموعہ. میرے جسم کا سائنس نے کو ہزاروں مرتبہ لیبارٹریوں میں تجزیہ کیا ہے. کیا ہے نہیں کیا؟ اب بھی جاری ہے. بال کے کھال نہیں بال کی کھال بھی اتارتے ہیں، کھال کی کھال بھی اتار دیتے ہیں. سر کے ریک سے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اس وجود کا جو میرا تو 5.5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا، 6.25 فٹ کا وجود، اس کا ہزاروں بار تجزیہ کیا ہے. اس میں اتنا ریشہ ہے، اس میں اتنا خون ہے، اس میں اتنا رنگ ہے. ہر چیز الگ الگ کر کے تجزیہ کر کے تول کے رکھ دیا. ٹھیک ہے؟ یہ مجھے بتاتی ہے سائنس کے یہ میں کیا ہوں. یہ بھی مجھے بتاتی ہے کہ اگر میری مشینری کام نہیں صحیح نہیں کرے کیسے کرنا ہے. مشین صحیح کام کیسے کرتی ہے؟ میڈیکل سائنس کا موضوع یہ کہ یہ صحیح کام کیسے کرتی ہے. اگر بگڑ جائے تو صحیح کیسے کرنا، اس سے صحیح کام لینا کیسے ہے. میں نے کہا یہ اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند کیسے ہو. یہ 2 سوال تو سائنس مجھے بڑی اچھی تسلی سے بتاتی ہے. کبھی سائنس نے یہ بھی چھیڑا ہے موضوع کہ مجھے بنایا کس نے. میں میڈ ان جاپان ہوں، میڈ ان کوریا ہوں، میڈ ان چائنا ہوں. سائنس ٹچ بھی کرتی ہے اس کو. کیوں جی؟ پنجاب یونیورسٹی سے لے کر ہارورڈ تک میں نے ہارورڈ بھی دیکھی ہے، کیمبرج بھی دیکھی ہے، آکسفورڈ تو بہت دفعہ گیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سائنس میرے وجود کے ایک ایک ریشے کا ہزاروں بار تجزیہ کرتی ہے. ٹھیک کرتی ہے، مجھے کوئی انکار نہیں. لیکن سائنس اس موضوع کو ٹچ بھی کرتی ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، میں کس کمپنی کا بنا ہوں، کس ملک کا بنا ہوں، اور بنانے والے کا ایجنڈا کیا تھا، پرپس کیا تھا. آج ایک فیکٹری ایک پروڈکٹ بناتی ہے، مشین بنائی ہے، ساتھ ایک کاغذ بھی ایک کاغذ کتاب ہوتی ہے کہ یہ کام کرتی ہے، اس کو یوں کام کرنا ہے، اس کے یہ کام لے گے تو ہوگا. اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ کمپنی بتاتی ہے نہیں بتاتی. یہ 2 سوال کہ مجھے بنایا کس نے ہے اور اس بنانے والے نے کیوں بنایا. ایک ہے میں کیسے استعمال کرتا ہوں. کسی چیز کو میں اپنی مرضی سے استعمال کر لوں. بنانے والا کون ہے اور بنانے والے کا مقصد کیا تھا مجھے بنانے میں.
کوئی آدمی دنیا میں کوئی شخص کوئی چیز بے مقصد بناتا ہے؟ بنانے والے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دنیا میں بہت جگہ سوال کیا ہے کہ یہ سوال کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، اس سوال کا جواب سائنس کا کوئی شعبہ ٹچ ہی نہیں کرتا۔ مجھے کرتا ہے ٹچ؟ اس سوال کا جواب مجھے کون دیتا ہے؟ قرآن پاک۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس سوال کا جواب مجھے کون دیتا ہے؟ اور میرا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس تو مجھے معلوم ہے، اپنا پرپس بھی معلوم ہے۔ اس چادر کا پرپس تو مجھے معلوم ہے، اپنا پرپس بھی معلوم ہے۔ یہ مجھے کون بتاتا ہے؟ آج دنیا حیران سرگردان پھرتی ہے، ترقیات کی عروج انتہا تک جا پہنچی ہے، لیکن سب سے پہلا سوال کہ میں میڈ ان کیا ہوں، آج کی کسی سائنس کا کوئی شعبہ جواب نہیں دیتا، نہیں ٹچ ہی نہیں کرتا اس کو۔ اور مجھے اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے مجھے کسی نے بنایا؟ میری ضرورت ہے یا نہیں؟ میری ضرورت ہے کہ نہیں کہ مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ ویسے ہی بنا دیا، چلتے چلتے بن گیا ہوں، راہ جاتے؟ نہیں بھائی، کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین ہے، کائنات کی سب سے پیچیدہ ترین مشین لی ہے یہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں، میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، کسی فرد کو نہیں، پوری نسل انسانی کو خطاب ہے۔ سارے مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ چلو ساری باتیں چھوڑو، اللہ کہتے فی انفسکم، اپنے اندر دیکھو، افلا تبصرون، نظر نہیں آتا؟ اپنے اندر کی نعمتیں گن لو۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سر سے پاؤں تک 5.5 فٹ، پونے چھ فٹ، کوئی 2 من، 2.5 من، 3 من کی لاش، یہ انسان یہی ہے نا؟ اچھا، یہ انسان صرف جسم کا نام ہے یا کوئی کنیکشن بھی ہے ساتھ؟ انسان جسم کا نام ہے یا کوئی کنیکشن بھی ہے ساتھ؟ وہ کنیکشن کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ روح ہے، روح ہے تو انسان چلتا پھرتا، ورنہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اگر روح کا کنیکشن نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ بیٹا باپ کو گھر میں نہیں رکھتا، باپ بیٹے کو گھر میں نہیں رکھتا، بیوی خاوند کو نہیں رکھتی، خاوند بیوی کو نہیں رکھتا، رکھتا ہے کوئی؟ سجا کے رکھ دو جناب، دیکھتے رہیں گے۔ روح کا کنیکشن ہے، انسان ہے، روح کا کنیکشن ڈیڈ باڈی ہے یار، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، اور گھر میں برداشت کرتے ہیں۔ اچھا، میرا دوسرا سوال آج کے جدید ترین اور سائنٹیفک علوم سے ہے، جسم کے ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، جسم کی ضروریات ساری پوری کرتے ہیں، روح کسی دنیا کی یونیورسٹی کا موضوع بھی ہے؟ موبائل آپ کی جیب میں بھی ہے، میری جیب میں بھی ہے، اپنے اپنے حساب سے۔ موبائل سیٹ کا نام ہے یا اندر کچھ سیم بھی ہوتی ہے؟ صرف سیٹ ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، 15 لاکھ کا ہے، سیم نہیں ہے۔ یہ موبائل ہے، سیم بھی ہے، ایکٹیو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایکٹیو بھی ہے، بیلنس نہیں ہے، کیا ہے؟ موبائل چائنا کا، جس کا کوئی اعتبار نہیں، 600 کا، 700 کا، 1000 کا ہے، سم ہے اندر، ایکٹیو ہے، بیلنس بھی ہے، یہ موبائل ہے۔ موبائل وہ ہے یا یہ ہے؟
1100 کا سادہ سا سیٹ ہے، سم ہے، ایکٹیو بھی ہے، بیلنس بھی ہے، یہ موبائل ہے، اور 15 لاکھ کا سونے کا بنا ہوا موبائل ہے، سیٹ ہے، سم نہیں ہے، کیا ہے؟ سم ہے، ایکٹیو نہیں ہے، کیا ہے؟ ایکٹیو ہے، بیلنس نہیں ہے، کیا ہے؟ ارے بھائی سم کو بھی کچھ ڈسکس کرو، سم کیا ہوتی ہے؟ سارے جسم پہ لگے ہوئے ہو۔ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں آج کے تمام علوم سیٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، سیٹ بھی کام کرنا چاہیے اور چارجنگ بھی ہونی چاہیے۔ سیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح کام کرے، چارج ہوتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح کام کرے اور دن میں 10 دفعہ چارج کرے، اس کا روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے دونوں کی ضرورت ہے میرے بھائی، مجھے سیٹ کی بھی ضرورت ہے، سم کی بھی ضرورت ہے، کنیکشن کی بھی ضرورت ہے، ایکٹیو ہونے کی بھی ضرورت ہے، بیلنس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میرا سوال سادہ سا سوال ہے کہ یہ روح کو کوئی ڈسکس بھی کرتا ہے؟ کسی یونیورسٹی میں روح بھی موضوع ہے، روح کیا ہوتی ہے، کدھر سے آتا ہے، کدھر سے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، بس نہیں آتا جاتا نہیں ہے، سسٹم ہے، پورا نیٹ ورک ہے، اس سے بڑا نیٹ ورک کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ اس کا جواب کون دیتا ہے؟ قرآن پاک۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ روح کو کون ڈسکس کرتا ہے؟ انسان کو بنانے والی فرم تو نہیں، ایک کل ہی ہو، انسان کو بنانے والا فرم ہے یا کل ہی ہے؟ کل ہی ہے، لیکن چلو میں محاورے کی بات بول رہا ہوں، انسان کو بنانے والی فرم کو کون ڈسکس کرتا ہے؟ قرآن۔ اس کے ایجنڈے کو کون ڈسکس کرتا ہے؟ قرآن۔ انسان کے روح کو کون ڈسکس کرتا ہے؟ روح کے سارے نیٹ ورک کو کون ڈسکس کرتا ہے؟ قرآن۔ یہ باتیں قرآن کے سوا کہیں ملتی ہیں؟ اس لیے قرآن پاک کے آج کی جدید ترین فہم کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق، فہم کا تعلق ضروری ہے، اس کے بغیر میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ مجھے اپنی پہچان کے لیے یہ سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے ایک سائنسدانوں کے ایک محفل میں سوال کیا تھا لاہور میں نے کہا یار مجھے اپنی پہچان کے لیے چاہیے کہ ضرورت ہے میری کہ مجھے کس نے بنایا ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو دیجیے۔ قرآن کو نہ چھیڑنا۔ آپ کے علم کے پاس کوئی جواب ہے اس کا کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟ آپ اپنے آپ بن گئے ہیں یار، چولہا اپنے آپ نہیں جلتا، میں اپنے آپ بن گیا ہوں، کیا واقعت کی بات ہے؟ چولہا اپنے آپ جل جاتا ہے، میں اپنے آپ بن گیا ہوں آٹومیٹک؟ یار خدا کو کہو کرو۔ تو میں نے فہم قرآن کی بات کی ہے کہ قرآن پاک کا فہم جو علم ترقی کرتا جا رہا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، نہ سائنس سے انکار کرتا ہوں، نہ جدید علوم سے، نہ سوشل کسی سے، لیکن جو علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ کیا ہوا کس نے ہے یار؟ اور کیا ہوا جس کا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا رہا، ذہن میں آ گئی وہ ان کی، وہ ان کو پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا۔ میں نے کہا چلو اس پہ حاشیہ لگا دیتا ہوں تھوڑا سا، ان کو پوچھا تو اپنا پتہ مل گیا۔ مجھے اپنا پتہ پوچھنے کے لیے حضور کے دروازے پہ جانا پڑے گا، مجھے اپنا پتہ، دنیا کو چھوڑو، اپنا پتہ معلوم کرنے کے لیے قرآن پاک کھولنا پڑے گا، اور صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی پڑے گا۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایک بات اور کہہ کے بات سمجھ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سچی بات ہے، آج کے دور میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک سے ایمان، عقیدت، محبت، ادب، احترام کا تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں،
ورنہ تو ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے یار. ایک تھوڑی سی گستاخی کر لوں، اجازت ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ مجھ سے. اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. یار کمال نہیں ہے یہ. میرا پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے پالنے والا، میرا سب کچھ وہی ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا. یار کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہوگا میں ایک فرم کے باس کے سامنے کھڑا ہوں، میرا فرم کا ملازم باس کے سامنے کھڑا ہوں، میرا فرم کا باس یا دفتر کا مالک یا دفتر کا انچارج مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا باس مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اس کو محسوس ہو جائے کہ باتیں سن تو رہا ہے، سمجھ نہیں رہا. کیا ری ایکشن ہوگا؟ میری ایکشن اس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایکشن کر رہا ہے، سمجھ نہیں رہا، سن رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. تو اس کیا ری ایکشن ہوگا؟ اللہ کے ساتھ میں سارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. قرآن پاک اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، میرے لیے ہے، سمجھنے کی ضرورت محسوس ہے. یار کمال ہوگی. اس سے اگلی بات، قرآن میں باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ. کس سے کرتا ہے؟ نماز میں باتیں کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب ڈائلاگ ہے یار، عجیب ڈائلاگ ہے. وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں، نہ اس کی سمجھتا ہوں نہ اپنی سمجھتا. چلو اس کی نہیں سمجھتا، اپنی تو سمجھوں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاتھ باندھ کے کیا کہہ رہا ہوں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کیا کہہ رہا ہوں، سجدے میں ناک رکھ کے کیا کہہ رہا ہوں، سیدھے بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں، کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہوں، میں کیا رہا ہوں، کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ مجھے اپنی باتوں کا تو علم ہو نا. جو وہ کہہ رہا ہے چلو میری ادھر ہے، چلو یار نہیں سمجھ میں آتی. جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں نہیں سمجھ پا رہا. یار خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور میں ہی باتیں کر رہا ہوں، میں ہی نہیں سمجھ رہا. دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو باتیں کر رہا ہے اپنی باتیں نہیں سمجھ رہا، وہ کیا کہے گا مجھے؟ میں نے اس کو گستاخی کرا، معافی چاہتا ہوں. میں باتیں کرتا جا رہا ہوں اور دیکھنے والا یا یہ باتیں تو کر رہا، اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے وہ کیا کہے گا؟ ہم روزانہ 5 مرتبہ کرتے ہیں، وضو کر کے کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں. اس لیے میری ائمہ کرام سے درخواست ہوتی ہے، مولانا سے بھی درخواست کروں گا، قرآن پاک کا ترجمہ تو آپ پڑھا رہے ہیں، نماز کا ترجمہ ہی پڑھا رہے ہیں یار سب کو. کہ مجھے اپنا تو پتہ ہونا کہ میں گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، کوئی چیز طلب کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. قرآن پاک کا تقاضا بھی یہی ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون. قرآن پاک نے مجھ سے خود تقاضا کیا ہے، نماز کے بارے میں بھی قرآن کے بارے میں بھی، حتیٰ تعلموا ما تقولون. نماز کے حوالے سے آیت ہے، نماز میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. سادہ سا جملہ ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون. تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نماز میں یہ ہونا چاہیے. اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن قرآن پاک اپنا تقاضا مجھ سے کیا ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون. جو نماز کی حالت میں منہ سے بول رہے تمہیں پتہ تو ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے اسی بات پہ سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، قرآن پاک کا فہم ہماری آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میرا ایمان ہے، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ آج ہم مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ نوجوان جناب یہ بیدارہ ہوتے ہیں. میں نے کہا نوجوان بیچارے کا قصور کیا ہے؟ آخری بات عرض کر کے بات ختم کر. آج ایک بڑا سوال ہے، نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے سوال کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں؟ نئی نسل کا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ میں نے اس کو دین پڑھایا ہے کہ مجھے اس کا بھول گیا وہ.
میں نے پڑھایا ہے وہ بھول گیا ہے یا میں نے پڑھایا ہی وہ بے خبر ہے؟ کیا صورت ہے؟ ایک ہے میں نے پڑھایا ہے بھول گیا، وہ تو قصور اس کا ہے. میں نے پڑھایا ہی نہیں وہ بے خبر ہے، تو اس کو قصور کیا ہے؟ اس کو کس بات کے تانے دیتے ہیں جی گمراہ ہو گیا جی؟ کس نے کو میں نے کیا ہے؟ ذمہ دار میں ہوں. اگر میری اولاد میری توجہ نہ دینے کی وجہ سے دین سے بے خبر ہے، وہ گمراہ ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں قصور. اب اس کو یہ گمراہ ہو گیا جی، بےگدار ہو گیا جی، اس بیچارے کو کیا کہتے ہو؟ آج کہتے ہیں بہت نوجوان نسل کو دین سے جوڑنے، میں نے کہا دو باتیں کر لو. ساری باتیں ہم بتائیاں کرتے جا رہے ہیں. نوجوان لڑکا لڑکی دونوں جو کالج اور یونیورسٹی کے لیول کے لڑکے لڑکیاں ہماری ہیں نا، ہماری اپنی، قرآن پاک فہم کے ساتھ تعلق پڑھا دو ان کو. قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق صرف عقیدت اور قرات کا نہ ہو، فہم کا بھی ہو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کی متوسط سی کتاب پڑھا دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بچہ گمراہ نہیں ہوگا. پوری گارنٹی کے ساتھ. قرآن پاک پڑھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. شاید فہم کا تعلق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو یا سن رہا ہو تو اس کو پتہ چل رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور جناب نبی کریم کی سیرت طیبہ، حدیث تو بہت لمبی چیز ہے، سیرت طیبہ کوئی درمیانی سی کتاب اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا دو، انشاءاللہ العزیز دین پہ قائم رہے گا، دین سے جڑے گا، دین پہ پکا ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان گزارشات کے ساتھ میں مولانا ابو سفیان صاحب کو اور ترجمہ پڑھنے والے سب ساتھیوں کو، مسجد کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ تو ہو گئی، انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا. دوبارہ شروع ہوگا. نعم الحال المرتحل. فرمایا قرآن پاک ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم کرتے شروع کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک پہلا قبول فرمائے. آئندہ زیادہ اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ، درس، فہم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی